وآل محمد وعجل فرجهم ولعنتهم۔ آپ سب سے التماس ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے اپنے مرحومین تمام شہدائے اسلام جن کے لیے کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا ان کے لیے، اور تمام علماء، مراجع، شہدائے ملت سب کو ایصال فرمائیے، اور بالخصوص سید ظفر سجاد، سید دلدار حسین، سیدہ ناز فاطمہ، احمد عباس، سعیدہ فاطمہ اور خاندان کے دیگر مرحومین کو ایصال فرما دیجیے ثواب میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین نبینا ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روح لہ الفداء وارواح العالمین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من حین عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں۔ اس کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو خلوص عنایت فرمائے، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمارے اور ذوی الحقوق کے خصوصاً والدین، بہن بھائیوں، دوستوں، بچوں کے گناہان کبیر و صغیرہ کو معاف فرمائے، ہمارے آقا مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو ہمارے آقا مولا کی توجہ عنایت فرمائے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کا مقصد، اس کی خلقت کا ہدف، اس کی خلقت کا ہدف کیوں اسے بنایا گیا؟ اس لیے کہ وہ مقام توحید تک پہنچے، خداوند متعال کی کیسی معرفت حاصل کرے؟ حقیقی توحید، مفہومی توحید نہیں، حقیقی توحید حاصل کرے۔ توحید ایک حقیقت کے طور پہ اس کے وجود میں آئے۔ شاید میں نے یہ مطلب پہلے بیان کیا تھا، دوہرا دیتا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ خداوند متعال کا کوئی ہدف اور غایت نہیں ہوتی۔ جب ہم لوگ کوئی عمل انجام دیتے ہیں تو ہمارا ایک ہدف اور ایک غایت ہوتی ہے۔ مثلا میں کوئی بھی عمل انجام دے رہا ہوں، اپنے آپ میں نقص محسوس کرتا ہوں، اس نقص کو دور کرنے کے لیے حرکت انجام دیتا ہوں، کوئی کام انجام دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں میں کامل ہو جاؤں، مکمل ہو جاؤں۔ خداوند متعال اس طرح سے نہیں ہے، وہ کمال مطلق ہے، اس میں کسی چیز کے اضافے کی گنجائش ہے ہی نہیں، لہٰذا اس کی ذات کا کوئی ہدف، کوئی غایت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن فعل خداوند متعال کی غایت ہوتی ہے، یعنی جب وہ خلقت کرتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کیوں خلقت کی، تو وہی سوال ہے اور اس کا جواب ہے جو ہم لوگ
یہ 2-3 دنوں سے ڈسکس کر رہے. کیوں خلقت کی؟ اس لیے کہ ہم خدا کی معرفت حاصل کریں، مقام توحید تک پہنچیں. بہرحال وہ ایک کمپلیٹ کاز ہے، علت تامہ ہے. ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ہم لوگ نہ وجود میں آئیں، بالآخر اس کی صفات ظہور کریں گی، اور ہماری شکل میں اور دیگر مخلوقات کی شکل میں اس کی صفات نے ظہور کیا ہے. ایک بحث ہے البتہ یہاں پر. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو بس اتنا ذہن نشین کر لیجئے کہ خدا نے ہمیں بغیر ہدف کے خلق نہیں کیا. ہماری خلقت کا ایک ہدف ہے. وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، معرفت خدا کی. لیکن کیسی معرفت؟ حقیقی معرفت، مفہومی معرفت نہیں، مفاہیم کی شکل میں، تصورات کی شکل میں معرفت نہیں. حقیقت ہمارے وجود کا حصہ بنے. اور میں نے عرض کیا کہ وہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ اس طرح کہ انسان اپنے آپ کو دوبارہ اسی نقطۂ پاکیزگی پر لے جائے جس پہ خلق ہوا تھا. پاکیزہ ہوگا تو وہ حقیقت توحید اس کے وجود کا حصہ بنے گی، اس کے وجود میں آئے گی. حقیقت توحید اس کے وجود میں آئے گی. انقطاع کی کیفیت حاصل ہوگی. جس طرح سے اس وقت منقطع تھا جب آیا تھا اس دنیا میں، وہی کیفیت حاصل ہوگی. بس خداوند متعال ایسی کوئی ہستی نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں آ سکے. خدا ایسی ہستی ہے ہی نہیں جو ہمارے ذہنوں میں آ سکے. روایات میں ہے وہ جو آپ نے ادق معانی، نہایت دقیق مفاہیم اپنے ذہنوں میں رکھے ہیں. مخلوق لکم مردود الیکم، وہ تمہاری اپنی مخلوق ہیں، تمہاری طرف لوٹنے والی ہیں. میرے ذہن کی مخلوق ہیں وہ مفاہیم. میرے ذہن نے ان مفاہیم کو سمجھا ہے، انہیں تشکیل دیا ہے، انہیں ایجاد کیا ہے. وہ خدا نہیں ہے. اگر وہ چیز جو ہمارے ذہنوں میں ہے وہ خدا ہو تو جتنے ذہن اتنے خدا. ایسا تو نہیں ہے نا. دوسرا میں نے عرض کیا کہ خدا کی اس طرح کی معرفت بہرحال مطلوب ہے اگر میں نے آگے حقیقت تک جانا ہو. لیکن حقیقی معرفت کیا ہے؟ کہ میں خود خدا کو پاؤں، حقیقت میں خدا تک وصل حاصل کروں، خدا کے ساتھ ملاقات کروں، خدا کی صفات کی جلوگاہ بنوں. مختلف تعبیرات کہتا رہوں گا، یہ ساری تعبیرات ایک ہی مطلب کو بیان کر رہی ہیں. میں حقیقی اعتبار سے اس کی صفات کی جلوگاہ بنوں، لقاء کی منزل پر فائز ہو جاؤں. امام نے کیا فرمایا تھا دعائے عرفہ میں؟ الہی ما الذی وجد من فقدک وما الذی فقد من وجدک. خدا جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا؟ جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا؟ امام یہ نہیں کہہ رہے خدا جس نے تجھے سمجھ لیا اس نے کیا کھویا. نہیں، کہہ رہے خدا کو پایا جاتا ہے. خدا کو سمجھا نہیں جاتا فہم کے ذریعے سے، نہیں، خدا کو حاصل کیا جاتا ہے، خدا کو پایا جاتا ہے. الہی ما الذی وجد من فقدک، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. حدیث میں ہے من طلبنی وجدنی، حدیث قدسی ہے، جو میری طلب میں نکلا اس نے مجھے پا لیا. میں اس کی طلب میں تو نکلوں، اسے ڈھونڈوں تو، سوچوں تو کہ اسے پایا جا سکتا ہے. میں اس سے ملاقات کے مقام پر فائز ہو سکتا ہوں، اس کی صفات کی جلوگاہ بن سکتا ہوں. پھر اسے ڈھونڈوں، اسے حاصل کرنے کے لیے من طلبانی، اس کو طلب کروں. وجدانی، پھر یہ نہیں ہے فاہمانی، وہ مجھے سمجھ جائے گا، نہیں، وہ مجھے پا لے گا. جو میری طلب میں نکلا وجدانی، مجھے پا لے گا. من وجدانی عارفانی، وہ جو مجھے پا لے گا اسے میری معرفت حاصل ہوئی ہے. وہ جس نے میرے بارے میں غور و فکر کیا وہ نہیں، جس نے حقیقی اعتبار سے اسے پایا ہے، اس کی صفات کی جلوگاہ بنا ہے، وہ معرفت رکھتا ہے خداوند متعال کی. من وجدنی عارفنی، اس نے میری معرفت حاصل کی. ومن عارفنی احبنی، وہ جو میری معرفت حاصل کر لے تو پھر میری محبت کا شکار ہو جائے گا. معرفت کی وجہ سے تو محبت آتی ہے. انسان کب کسی چیز کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے؟ جب اس میں ایک کمال پاتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ کمال ہے
چونکہ کمال سے انسان ذاتاً اور فطرتاً محبت کرتا ہے، صاحب کمال سے بھی فطرتاً محبت کرتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ خداوند متعال میں کمالات ہیں، انہیں بہرحال معرفت اس کی حاصل ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے پھر؟ احبانی، وہ خدا کی محبت کا شکار ہو جاتا ہے۔ ومن احبانی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر اسی میدان میں چلتا رہے تو کہاں پہنچے گا؟ عاشقانی، پھر اس کی یہ محبت شدید ہو جائے گی، معمولی محبت نہیں، اسی راستے میں چلتے جائیں تو اس کے لیولز، اس کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا، مقام عشق پر فائز ہو جائے گا، خدا کے عشق میں گرفتار ہو جائے گا۔ ومن عاشقانی، جو مجھ سے عشق کرے اور میرے عشق میں گرفتار ہو جائے تو خدا کہتا ہے عشقتہ، پھر میں اس سے محبت اور عشق کرتا ہوں۔ ومن عشقتہ، اور جس سے میں عشق کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ قتلتہ، میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ خدا کہہ رہے ہیں میں اسے قتل کر دیتا ہوں جس سے میں عشق کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ بعض علماء نے بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ کہ پھر وہ مقام شہادت پر فائز ہوتا ہے، خدا اسے اپنی راہ میں قتل عنایت کرتا ہے، وہ خدا کی راہ میں اپنی جان دیتا ہے۔ بعض علماء نے کہا نہیں، خدا یہ یہاں پر حدیث قدسی میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ خدا جس سے پھر عشق کرتا ہے وہ خدا کی راہ میں قتل ہو جاتا ہے۔ کہا نہیں، جب انسان قتل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک تعلق اس دنیا سے اور ان ساری چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے، یعنی مقام انقطاع پر فائز ہو جاتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے جب میں اس سے عشق کرتا ہوں اسی دنیا میں رہتا ہوگا لیکن منقطع ہو جائے گا۔ وہی بات جو کل عرض کر رہا تھا، مقام انقطاع، انقطاع کی کیفیت میں۔ انقطاع کا مطلب کیا ہے؟ رہتا یہاں ہوگا لیکن دل ادھر جڑا ہوگا، رہتا ادھر ہوگا لیکن فکر ہمیشہ مولا کی ہوگی، مولا کی، حتیٰ میں عرض کروں آخرت کی بھی نہیں، اسے آخرت کی بھی فکر نہیں رہے گی، فکر ہوگی تو فقط مولا کی ہوگی۔ حدیث کہتی ہے القلوب الثلاثہ، تین قسم کے دل ہیں، قلب مشغول بالدنیا فلہ الشدۃ والبلاء، ایک دل وہ ہے جو ہمیشہ دنیا میں مشغول رہتا ہے، دنیا کی فکروں میں رہتا ہے، کھانے کی فکر، پینے کی فکر، نہ جانے کس طرح کی لذتوں کی فکر، رشتہ داریاں کرتا ہے تو دنیا کی منافع کی وجہ سے، دوستیاں کرتا ہے تو اسی وجہ سے، دشمنیاں کرتا ہے تو اسی وجہ سے، کریئر ڈھونڈتا ہے تو اسی وجہ سے۔ قلب مشغول بالدنیا فلہ الشدۃ والبلاء، اسے کیا ملے گا؟ اسے فقط سختیاں ملیں گی، ہمیشہ پریشان رہے گا، ہمیشہ مضطرب رہے گا۔ کیوں؟ اسے وہ چاہیے اور اسے سکون ڈھونڈ رہا ہے اس دنیا میں۔ حدیث میں ہے، خود رسول خدا سے کسی نے پوچھا کوئی ایسی چیز ہے جو خدا نے نہ بنائی ہو؟ کہاں اس دنیا میں سکون نہیں بنایا ہے، وہ یہ ڈھونڈ رہا ہے تو کیسے ملے گا؟ اس دنیا میں نہیں ملے گا۔ فلہ الشدۃ والبلاء، اسے فقط شدت و بلا ملے گی۔ قلب مشغول بالعقبیٰ، بعض لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، دوستیاں کرتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں اس دوستی کی وجہ سے، جاب لیتے ہیں تو پریشان رہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ حرام میں مبتلا ہو جاؤں، رشتہ داریاں کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہیں میرا بچہ میری بچی گمراہ نہ ہو جائے اس ایک رشتہ داری کی وجہ سے۔ وہ کس بارے میں پریشان ہوتے ہیں؟ آخرت کے بارے میں۔ قلب مشغول بالعقبیٰ فلہ الدرجات العلیٰ، ایسے لوگوں کو خداوند متعال عالی درجات دے گا۔ لیکن نہیں، ایک اور دل ہے قلب مشغول بالمولا، ایک ایسا دل ہے نہ جسے پریشانی ہے اس دنیا کی نہ آخرت کی، اسے پریشانی ہے تو اس چیز کی کہ میرا مولا راضی ہوا ہے یا نہیں۔ اسے کیا ملے گا؟ اس کو تو پریشانی ملی تھی جو دنیا کی طرف توجہ رکھتا تھا، وہ جو آخرت کی طرف توجہ رکھتا تھا اسے آخرت میں بلند درجات ملے۔ اسے کیا ملے گا؟ قلب مشغول بالمولا فلہ الدنیا والعقبیٰ والمولا، دنیا اسی کی، آخرت اسی کی، مولا بھی اس کا، مولا بھی اسے ملے گا۔ انقطاع کے مقام پر ہوگا، انقطاع کے مقام پر، یہ اسی دنیا میں رہتا ہوگا لیکن اس دنیا کی طرف توجہ نہیں کرے گا، کہہ رہا ہوگا غری غیری، اے دنیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، جا کسی اور کو دھوکہ دے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا نا، جا کسی اور کو دھوکہ دے۔ کیوں؟ ان سے پوچھیں آپ کا دل کس طرف متوجہ ہے؟
کہیں گے میں تو مولا کی یاد میں مشغول رہتا ہوں، مولا کی یاد میں ہمیشہ منقطع. ایسا نہیں ہے کہ وہ یہاں سے کہیں چلے گئے تھے، نہیں، غریبوں ناداروں کی مدد کر رہے تھے، گھر کا خیال رکھ رہے تھے، جنگیں لڑ رہے تھے، خلافت کے امور، حکومت کے امور انجام دے رہے تھے، لیکن توجہ کدھر تھی؟ توجہ فقط خدا کی طرف تھی. یہ نہایت اہم چیز ہے، اس توجہ کا ہونا یہ نہایت اہم چیز ہے. انقطاع کا مطلب یہ کہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے سارے کام کرنا، لیکن سب کام کرتے وقت توجہ خدا کی طرف ہونا، توجہ خدا کی طرف ہونا. بس دنیا کی طرف استقلالی نگاہ نہ ہونا. مختلف تعبیرات کہی جا سکتی ہے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. تو فرمایا وَمَنْ أَشِقْتُهُ قَتَلْتُهُ، پھر میں اسے مقام انقطاع دیتا ہوں. آیت اللہ حسن زادہ آمولی کے بارے میں ہے. کچھ لوگ ان سے ملنے کے لیے گئے، ہمارے استاد کے کچھ دوست ان سے ملنے کے لیے گئے، تو دیکھا کہ وہ اس دنیا میں زندہ ہیں بالآخر جب تک موت نہیں آئی، لیکن کسی سے ارتباط قائم نہیں کر رہے تھے. بالآخر ایک ایسی جذب کی کیفیت میں تھے کہ یاد خداوند متعال میں رہتے تھے. لیکن اگر کوئی واقعاً انسان خداوند متعال نے جسے ہدایت کے لیے بھیجا ہو، ہوتا یہ ہے کہ اس کا وصل ہوتا ہے، پہلے اس کا وصل ہوتا ہے، مقام لقاء پر فائز ہوتا ہے. لیکن اگر فنا کے بعد، اس مقام کو مقام فنا بھی کہتے ہیں، اس مقام کے بعد بھی کمال اور تکامل حاصل ہو تو پھر کیا ہے؟ پھر البقاء بعد الفنا، فنا کے بعد بقا کا مقام. یعنی خداوند متعال ایسے کو اس دنیا میں لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کے لیے بھیج دیتا ہے. کہتا تم مقام فنا پر ہو، یعنی یاد خدا میں غرق رہتے ہو، اور تمہاری یہ ذمہ داری لگا رہا ہوں کہ جاؤ لوگوں کو کھینچ کر ان کے ہاتھوں کو تھامو اور ان کو سیر و سلوک کراتے ہوئے، تکامل کی منازل طے کراتے ہوئے خدا تک لے جاؤ. خدا کے عظیم ترین احسانوں میں سے ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. فرمایا ومن قتلتہ، عجیب ہے، ومن عشقتہ قتلتہ، جس سے میں عشق کروں اسے قتل کرتا ہوں، مقام انقطاع. ومن قتلتہ، اب جب میں نے اسے قتل کیا ہے تو فعلی دیتہ، اس کی دیت بھی تو ہے نا. جسے قتل کر دیا جائے تو اس کی تو دیت ہو جائے گی. خدا کہتا ہے فعلی دیتہ، اس کی دیت مجھ پر ہے، وانا دیتہ، اس کی دیت میں خود ہوں، اس کی دیت میں خود ہوں. یعنی مقام لقاء، پروردگار سے ملاقات کا مقام. کیسا خوبصورت مقام. انسان کو کس قدر بلندی تک جانے کی اجازت ہے، نہایت بلند مقامات تک انسان جا سکتا ہے. حیف نہیں ہے ہم یہیں پر اسی خاک میں ڈوبے رہیں اور گم رہیں، اسی پستی میں رہیں. حدیث قدسی میں خدا نے کہا یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، اے میرے بندے میں نے پوری کائنات تیرے لیے سجائی ہے، تجھے اپنے لیے بنایا ہے، میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ خدا نے مجھے شہرت کے لیے نہیں بنایا ہے، پیسے کے لیے نہیں بنایا ہے، بہت زیادہ بینک بیلنس کے لیے، کسی چیز کے لیے نہیں بنایا ہے. خدا نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے. بہت بلند مقام ہے وہ، خدا نے مجھے اپنے لیے بنایا. اب اگر ہماری زندگی کا ہدف ایسی جائے گا ہو، خدا سے ملاقات مرنے کے بعد نہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے، اگر ہماری زندگی کا ہدف ایسا ہو تو پھر بتائیے کہ حق ہے نا یہ کہا جائے کہ انسان، دیکھیے اگر ہم اس نقطے کو سمجھ جائیں تو پھر عملی حیثیت سے قدم اٹھانا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اس ایک چیز کو اپنی زندگی کے لیے نقطۂ ثقل قرار دینا چاہیے، سینٹر آف دا گریوٹی، اس ایک نقطے کو بنانا چاہیے. زندگی کا ایک ہدف ہونا چاہیے، متعدد اہداف نہیں ہونے چاہیے. یہ نہیں میری زندگی کے 100 ہدف ہیں، نہیں، میری زندگی کا فقط ایک ہدف ہے. وہ ہدف کیا ہے؟ خدا تک پہنچنا، توحید کو حاصل کرنا. جتنے بھی کام ہو میری زندگی میں سب اسی سے الائنڈ ہونے چاہیے، سب اسی رستے میں ہونے چاہیے. ہر کام میرا اسی سے مربوط ہو. وہ کام جو اس سے ربط نہیں رکھتا ہے اس سے میرا کوئی ربط نہ ہو، تعلق ہی نہ ہو. میں دوستیاں بناؤں اس لیے کہ مجھے یہاں تک جانا ہے، میں دشمنیاں بناؤں اس لیے کہ مجھے یہاں تک جانا ہے، میں کریئر چوز کروں اس لیے کہ مجھے یہاں تک جانا ہے. آپ نے دیکھا اپنے معاشرے میں وہ بچہ جس نے CSS کے امتحان دینے ہوتے ہیں کیسے دوست بناتا ہے؟
وہ جو کھیل کود کر رہے ہوتے ہیں انہیں دوست بناتا ہے، یا نہیں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اسی کورس کو، اسی اس کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں ان کو دوست بناتا ہے، اس سرکل میں رہتا ہے جو لوگ اس ہدف میں سفر کر رہے ہیں، اس ہدف کو حصول میں۔ جو ڈاکٹر بن رہا ہوتا ہے اس کے دوست کیسے ہوتے ہیں؟ جو بزنس مین ہوتا ہے اس کے دوست کون ہوتے ہیں؟ وہ جو اس ہدف میں اس کی مدد کر رہے ہو۔ اگر مجھے سمجھ میں آ جائے کہ یہ میری زندگی کا ہدف ہے، پھر میرے دوست کیسے ہونے چاہیے، پھر میری رشتہ داریاں کیسی ہونی چاہیے، پھر میرا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے، سارا دن میری توجہ اسی چیز کی طرف ہونی چاہیے کہ کہیں کوئی چیز ایسی پیش نہ آئے جو مجھے یہاں سے لے جائے۔ میری زندگی پہ ایک عنوان ہو، بس ایک ٹائٹل ہو، ایک ٹائٹل۔ وہ کیا ہے؟ کہ میں خدا بند متعال کی طرف جا رہا ہوں۔ اور کون لے جائے گا مجھے وہاں تک؟ اہل بیت علیہم السلام۔ ان کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کوئی پہنچ سکے۔ خدا نے انہیں بنایا ہی اس خاطر ہے۔ وہ جس نے مجھے یہ ہدف بیان کیا ہوگا، کیا اس نے مجھے اس ہدف تک پہنچنے کا رستہ نہیں بتایا ہوگا؟ اور ہاں، رستہ بتلانا اگر کافی ہوتا تو ٹھیک تھا، لیکن اگر رستہ بتلا دینا کافی نہ ہو تو کیا کسی کو بھیجا نہیں ہوگا جو میرے آگے چلتا رہے، میں پیچھے چلتا چلتا وہاں تک پہنچ جاؤں؟ اگر کوئی شخص مجھے اپنے گھر بلائے کہ قبلہ میرے گھر آئیے گا، تو میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا کہ آپ کسی کو بھیجئے جو آئے اور مجھے وہاں تک لے جائے۔ مجھے خود سے تو رستہ ہی معلوم نہیں ہے۔ اگر رستہ سمجھا بھی دیں گے، بتا بھی دیں گے، نقشہ بھی بنا دیں گے، تو پھر بھی گمراہ ہونے کا خدشہ باقی ہے۔ تو اگر واقعاً آپ نے دعوت دی ہے تو کسی کو بھیجئے جو میری رہنمائی کرتا کرتا مجھے آپ کے گھر تک لے جائے۔ وہ کون ہیں؟ وہ اہل بیت ہیں۔ بس سب سے پہلے یہ معین ہو جانا چاہیے کہ میری زندگی کا ہدف کیا ہے، نقطۂ ثقل کیا ہے، پھر میں ہر چیز کو اسی سے ربط دوں۔ ایسے لوگ جو مجھے لے کے جا سکتے، دور لے کے جا سکتے ہیں اس ہدف سے، ان سے نہیں ملنا چاہیے۔ کیوں ملوں؟ ہر بندے سے ملوں؟ میں اس دنیا میں آیا ہوں تو ہر بندے سے فون پہ بات ہو، ہر بندے سے میرا تعلق ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ کوئی اسلامی تعلیمات میں نہیں ہے کہ آپ نے سب جگہ پر بیٹھنا ہے۔ سب آپ کو، مجھے اگر معلوم ہو کہ ایک صاحب کے ساتھ میں جب بیٹھتا ہوں تو اس کے بعد بہرحال میں دنیا کی طرف میری توجہ زیادہ ہو جاتی ہے یا کچھ اور اس طرح کی مشکل پیش آتی ہے، تو کیا مجھے اس کے باوجود ادھر بیٹھنا چاہیے؟ نہیں۔ فرض کریں میں بیٹھا بھی ہوں مجبوری میں، تو کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہوگا کہ وہ ضرر جو ملا ہے اسے دور کر دیا جائے۔ حضور جس وقت بیٹھتے تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اٹھتے تھے، برخاست کرتے تھے، تو کیا کرتے تھے؟ 24 یا 25 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ ہمارے استاد کہہ رہے تھے آپ جب واٹس ایپ گروپ میں جاتے ہیں، جب وہاں سے باہر آتے ہیں تو استغفار کریں۔ ممکن ہے وہاں پر آپ نے کوئی ایسی بات کی ہو، ایسی بات پڑھی ہو، ایسی بات سنی ہو، بالآخر لوگوں کے درمیان میں تھے، ورچولی صحیح لیکن تھے۔ وہاں سے نکلیں تو وہ ضرر نہ ہو آپ کو۔ اگر اس طرح سے سوچنا شروع کروں، کتنی چیزیں ہیں جو مجھے روک سکتی ہیں اس ہدف سے، مجھے آہستہ آہستہ انہیں فگر آؤٹ کرنا ہوگا، ڈھونڈنا ہوگا، تلاش کرنا ہوگا، ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ رزق حرام ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ رزق حرام ایک بہت بڑی، موسیقی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے خدا تک جانے کے لیے، ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ خدا اپنے انبیاء سے کہہ رہا ہے، رسولوں سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو طیبات کھاؤ، طیبات میں سے کھاؤ، طیب چیزوں میں سے۔ ایک ہوتا ہے حلال، ایک ہوتا ہے طیب۔ حلال یعنی حرام نہیں تھا، طیب یعنی حلال تھا لیکن نقصان دہ بھی نہیں تھا، ایسی حلال چیز نہیں تھی جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ مثلا یہ جو بچے کھاتے ہیں کینڈیز وغیرہ، پفک اور یہ کوئی چپس وغیرہ، یہ کوئی مفید چیزیں تو نہیں ہیں، تو یہ حلال ہیں لیکن طیب نہیں ہیں۔ اگر میں خدا کی طرف بڑھ رہا ہوں تو علماء کہتے ہیں ایسی چیزیں نہ کھائیے، تھوڑا کھائیے لیکن وہ کھائیے جو مفید ہو آپ کے لیے، جو مفید نہیں ہے وہ نہ کھائیے۔ تو رسولوں سے کیا کہہ رہا ہے خدا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، آپ طیب چیزوں میں سے کھائیے۔ دوسری بات کیا کی؟ وَعْمَلُوا صَالِحًا، عمل صالح کو انجام دیں۔
بعض لوگ اس طرح سے اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ خدا نے 2 حکم دیے ہیں. کون سے 2 حکم؟ ایک یہ حکم دیا ہے کہ پاک اور طیب چیزوں میں سے کھائیے، دوسرا حکم یہ ہے کہ عمل صالح انجام دیں. بعض علماء اسے اس طرح سے نہیں پڑھتے. آیت اللہ فاطمینیہ اس آیت کو اس طرح سے پڑھ رہے تھے کہ اے رسولو طیب چیزیں کھاؤ، عمل صالح خود انجام دو گے. یعنی طیب چیزیں کھانے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ عمل صالح انجام دیں. حلال کھانے کا نتیجہ یہ ہے. جس طرح سے آپ بچے سے کہتے ہیں، ایک ٹیچر بچے سے کہتے ہیں یہ والا درس یاد کر لو، یہ والا درس سمجھ جاؤ اور اچھے نمبر لے لو. وہ 2 حکم نہیں کر رہا ہوتا، 2 اوامر نہیں دے رہا ہوتا کہ یہ بھی کرو اور یہ بھی کرو، اچھے نمبر بھی لو اور یہ بھی یاد کر لو. نہیں، وہ کہہ رہا ہوتا ہے آپ یہ کر لیں وہ ہو جائے گا. خدا اس طرح سے ہم سے بات کر رہا ہے. کھلو منت، جب رسولوں سے یہ کہا ہے تو ہم سے کیا کہے گا؟ ہمارے لیے کوئی اور قاعدہ ہوگا؟ نہیں. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. تو اب مجھے ڈھونڈنا پڑے گا کیا کیا چیزیں ہیں جو مجھے دور لے کے جاتی ہیں اس ہدف سے، کیا کیا چیزیں ہیں جو مجھے قریب لے جاتی ہیں اس ہدف کے. کیا کروں گا تو دور ہوں گا، کیا کروں گا تو قریب ہوں گا. ایک ایک کر کے یہ رسالہ عملیہ جو مراجع اعظام کا ہے ان میں دیکھیے کیا چیزیں ہیں جو مجھ پہ واجب ہیں، کیا چیزیں ہیں جو میرے لیے حرام ہیں. حرام یعنی ایسی چیز جو بہت نقصان دہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی آپ کو دور لے جائے گی خدا سے. واجب یعنی ایسی چیز جس میں بہت زیادہ فائدہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی ریسے خدا کے قریب لے جائے گی. بس اتنا سا مطلب ہے حرام و واجب کا. مستحب یعنی وہ جس میں فائدہ ہے، یعنی خدا کے قریب لے کے جائے گی. واجب جتنا قریب نہیں لے جائے گی. ایک ہے قرب النوافل اور ایک ہے قرب الفرائض. قرب النوافل یہ ہے کہ لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی اکون سمعہ یسمع بہ وبصرہ، مفہوم عرض کر رہا ہوں، وبصرہ یبصر بہ ولسانہ الذی ینطق بہ. اس طرح کا بہرحال عبارت ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ انسان نوافل کے ذریعے سے آہستہ آہستہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں خداوند متعال اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، اس کے کان ہو جاتا ہوں، اس کی زبان ہو جاتا ہوں. کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ اب یہ دیکھتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں، اب یہ سنتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں، اب یہ بولتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں. یہ قرب کی منزل ہے. انسان وہ دیکھے، وہ بولے، وہ کھائے، وہ سنے جو خدا چاہتا ہے. یہ ہے قرب النوافل. علماء نے بیان کیا ایک ہے قرب الفرائض. وہاں یہ نہیں ہوتا کہ خدا اس کی آنکھ ہو جائے، خدا اس کے کان ہو جائے، خدا اس کی زبان. نہیں، وہ قرب کی وہ منزل ہے جہاں یہ کہتا نظر آتا ہے کہ انا ید اللہ، انا عین اللہ، انا وجہ اللہ. وہاں یہ نہیں ہوتا کہ خدا اس کی آنکھ ہوتا ہے، یہ خدا کی آنکھ ہو جاتا ہے. یہ مادی آنکھ نہیں، یہ مادی آنکھ نہیں، یہ وجہ اللہ کے مقام پر ہوتا ہے، یہ اذن اللہ ہوتا ہے، یہ ید اللہ ہوتا ہے. وہ مقام اس سے بہت بلند ہے. بہرحال لیکن یہ نوافل کے باب میں بعض علماء نے بیان کیا کہ انسان کب ایسا ہوتا ہے جب نوافل قریب لے جاتے ہیں خداوند متعال کے؟ جب انسان اپنے واجبات کو انجام دے، محرمات سے بچے. یہ تھوڑی ہے میں محرم بھی حرام بھی انجام دے رہا ہوں اور پھر نوافل بھی پڑھ رہا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ اب میں خدا کے قریب ہو جاؤں گا. شاید یہ مشکل بات ہو، ایسا نہ ہو. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہو، شاید اس طرح سے ہوتا ہے جیسے ایک بہت بڑا تھیلا ہے اور اس میں نیکیاں ڈالتا جا رہا ہوں اور اس کے پیندے پہ سوراخ ہے. جتنے مرضی اعمال ڈالتے جائیے، جب تک گناہوں سے نہیں بچیں گے وہ سب کے سب نکلتے چلے جائیں گے، وہ سب کے سب نکلتے چلے جائیں گے. لہٰذا ایک ایک کر کے مجھے ایک ایک کر کے آرام آرام سے، وہ لامتناہی ہے، وہ خدا لامتناہی ہے. وہ اس قدر دیکھیے، وہ ہے لامتناہی. اس کا مقام و منزلت دیکھیں تو وہ بہت بلند مقام ہے، لیکن خود کہتا ہے انا اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہرگ سے زیادہ قریب ہوں. یحول بین المرء وقلبہ، انسان اور اس کی روح کے درمیان میں بھی وہ ہے. کوئی جگہ نہیں ہے جو اس کے احاطے سے، اس کے علم سے کوئی خالی ہو. نہیں، وہ بہت قریب ہے. ضرورت اس کی ہے کہ میں قریب ہو جاؤں.
وہ قریب ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ میں قریب ہو جاؤں، یعنی اس سفر کو شروع کروں ایک چھوٹے سے نقطے سے. کہیں سے بہترین نقطہ کیا ہے؟ بہترین نقطہ میرے اپنے والدین ہیں، بیگم بچے ہیں. اپنے آپ کی اصلاح کروں وہاں پر، گھر میں اپنے آپ کی اصلاح کروں. دوسروں کے سامنے اگر اچھا ہوں اور گھر میں اچھا نہیں ہوں تو منافق ہوں. دوسرے میری بڑی تعریف کرتے ہوں، مولانا آپ تو بڑے اچھے ہیں، لیکن اگر میری بیگم تائید نہیں کرتی ہے اور بچے تائید نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ میں منافق ہوں. دوسروں کے سامنے تو ایکٹنگ کی جا سکتی ہے، بیگم بچوں کے سامنے تو ایکٹنگ نہیں ہو سکتی. رسول نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وشرکم شرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے، مفہوم عرض کیا پھر سے ایک مرتبہ، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور برا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ برا ہے. اور فرمایا میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. وہاں سے شروع کروں اس سفر کو، خدا کی خاطر، خدا کی خاطر. اکٹھا میرا سفر ہو پوری فیملی کا، میرے ماں باپ، بہن بھائی، بچے، بیوی، سب اکٹھے خدا کی طرف سفر شروع کریں. کیسا خوبصورت سفر ہوگا. بہرحال کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خدائی رنگ دوں اپنی زندگی کو، نقطہ ثقل میری زندگی کا توحید ہو، ہر چیز اس سے جڑی ہوئی ہو. ایک مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ مولانا، حضرت سلمان کو اور حضرت ابو ذر کو علیہم السلام پیسے دیے برابر مقدار میں، کہا جاؤ دونوں جا کے خرچ کرو، اور جب خرچ کر کے آؤ گے شام میں تو پھر میں حساب لوں گا. شاید ہمیں سکھلا رہے تھے، اس دنیا میں آئے ہو، خدا نے نعمتیں دی ہیں، ان کا حساب ہونا ہے. کیسے حساب لیا؟ جب سب پیسے خرچ کر لیے انہوں نے، شام میں آئے، کہا یہ پتھر اس کے نیچے آگ جلاؤ. جب پتھر صحیح طرح سے گرم ہو گیا تو اس کے بعد کہا ہاں اب باری باری پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ اور حساب دو. ہمارا حساب شاید قیامت میں اس طرح سے ہونا ہو، اس طرح سے شاید ہونا ہو. کہا گرم پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ. اب اگر 2-4 سیکنڈ ہی صحیح، 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ، مشکل کام ہے گرم پتھر پہ کھڑے ہونا. حضرت ابو ذر علیہ السلام کھڑے ہوئے تو کیا فرمایا ہوگا؟ مولا میں نے اتنے پیسے کسی غریب کو دے دیے، اتنے پیسے میں نے یتیم کو دے دیے، فلاں پیسے سے میں نے فلاں کی مدد کر دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، سارے نیک کام یہی بیان کیے. بیان کر کے نیچے آ گئے. تھوڑا سا وقت لگا. حضرت سلمان فارسی کی باری آئی تو کیا کیا انہوں نے؟ پتھر پہ کھڑے ہوئے، کہا انفقتہ فی سبیل اللہ، میں نے راہ خدا میں خرچ کر دیے. نیچے آ گئے. ہمارے استاد کہہ رہے تھے خرچ انہوں نے بھی اسی طرح کیا ہوگا جس طرح سے ابو ذر نے کیا تھا، لیکن ہر مرتبہ خرچ کرتے وقت ذہن میں یہ تھا کہ راہ خدا میں خرچ ہو رہا ہے. ایک عنوان تھا، ایک عنوان، ایک ٹائٹل تھا. جب بیوہ کو دے رہے ہوں گے، غریب کو دے رہے ہوں گے تب راہ خدا، جب کسی کی مدد کر رہے تھے تب راہ خدا، جو کچھ بھی کر رہے تھے راہ خدا تھی. ایک عنوان دیا تھا. اسی طرح میری زندگی پر ایک عنوان ہونا چاہیے، ایک عنوان ہونا چاہیے. میں راہ خدا کا مسافر ہوں، میں خدا کی طرف جا رہا ہوں. یہ عنوان ہے، یہ عنوان ہے. اور جب اس میں لکھا جائے گا، شاید اہمیت کی وجہ سے ہو، مجھے نہیں معلوم ہے، بہرحال طلب غور چیز ہے. جب میں اس سفر کو مکمل کر دوں گا، اس دنیاوی سفر کو، تو پھر میری کتاب انشاءاللہ، ہم سب کی کتاب ہمارے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی انشاءاللہ. جب ہمارے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو شاید اس کتاب میں جو اعمال لکھے ہوئے ہوں گے ان میں سب سے زیادہ اہم کام کو اس کتاب کا عنوان بنایا جائے گا. کیا لکھا جائے گا؟ عنوان و صحیفۃ المؤمن حب علی بن ابی طالب. لکھا جائے گا یہ اس کی کتاب ہے جو علی سے محبت کرتا تھا. میرے کاموں میں، اس دنیا میں جو میرے کام ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم کام ہے یہ محبت ہے جو مجھے اس توحید تک لے جائے گی.
درود پڑھیے محمد و آل محمد. اس محبت کی حفاظت ضروری ہے، نہایت اہم چیز ہے، نہایت قیمتی چیز ہے جو پیسے سے نہیں ملتی ہے. کسی نے شام سے شہد بھیجا ابو اسود دولی کے گھر، علی کی محبت نکالنا چاہتے تھے. 3 دن سے، جو مجھے یاد ہے 3 دن سے بچے بھی بھوکے تھے، وہ بھی بھوکے تھے. اب جو گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک بچے نے ابھی شہد کو لیا ہے. کہا بیٹا رک جاؤ، زہر نہ کھا لینا. وہ تو شہد تھا، نہیں یہ بھیجا اس لیے گیا تھا کہ علی کی محبت دل سے نکل جائے. اور میں دیکھوں کون کون سی چیزیں اس محبت کو نکالتی ہیں، میں ان کی طرف توجہ کروں. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. سب سے اہم چیز جو اس محبت کو بچا کے رکھتی ہے وہ گناہ نہ کرنا ہے. اگر انسان گناہ نہیں کرتا ہے، واجبات انجام دیتا ہے، یہ محبت بچی رہ جائے گی، یہ صحیح صاف رہ جائے گی، پاک رہ جائے گی. آپ کو بالکل چوکیداری کرنی پڑے گی، اپنے اوپر سارا دن چوکیدار کی طرح سے چوکیداری کرنی پڑے گی. خود سے نہیں کہہ رہا ہوں. کوئی آیا امام علی علیہ السلام کے پاس، آ کے کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، آ کے کہتا ہے، مضمون عرض کر رہا ہوں، آ کے کہتا ہے علی کیف اصبحت علیاً، علی تم علی کیسے بنے؟ کیا خوبصورت سوال ہے. کسی کامیاب بزنس مین سے آپ جا کے پوچھتے ہیں آپ اتنے کامیاب بزنس مین کیسے بنے؟ کسی بڑے ڈاکٹر سے جا کے پوچھتے ہیں آپ اتنے بڑے ڈاکٹر کیسے بنے؟ کسی ٹیچر سے جا کے پوچھتے ہیں، کسی عالم سے پوچھتے ہیں آپ ایسے اس مرتبے تک کیسے آئے؟ وہ کیا پوچھ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا علی آپ علی کیسے بنے؟ مولا نے کیا فرمایا؟ فرمایا کنت بوابا علی باب قلبی، میں علی اپنے دل پہ پہرا دے دے کے علی بنا ہوں. اس میں نے کسی کو نہیں آنے دیا. یہ بڑی بلند جگہ ہے، یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہ عرش الرحمن ہے، یہ عرش الرحمن ہے. عرش کا ہے، کبھی کعبے کا ہے دھوکہ اس پر، کس کی منزل ہے الہی میرا کاشانہ دل. عرش کا ہے، کبھی کعبے کا ہے دھوکہ اس پر، یہ بیت اللہ ہے، یہ چھوٹی موٹی چیزوں کی جائے گاہ نہیں ہے. یہ خدا نے اس لیے بنایا ہے کہ اس میں خدا بسے، اس میں خدا بسے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. شاید یہی وجہ ہو کہ سختی سے منع ہے، کسی مومن کا دل نہ توڑیں. شاید یہی وجہ ہو، کیوں؟ اس دل میں خدا رہتا ہے، اس کا دل نہ توڑیں. نہایت سخت مرحلہ ہے. دل توڑنے کا مطلب، ایک مطلب کو سمجھ لیجئے، دل توڑنے کا یا بہت بڑا ثواب کیا ہے؟ ادخال السرور فی قلب مومن، اس مومن کو خوش کرنا. مومن کو خوش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سارے بیٹھ جائیں اور جگت بازی شروع کریں اور ہنسنا شروع کریں. یہ کوئی خوش کرنے کا مطلب نہیں ہے. خوش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ پریشان تھا، اس کے بچے کی فیس جانی تھی اور اس کے پاس نہیں تھی کسی وجہ سے، میں اس طرح سے اسے دوں کہ پتہ ہی نہ چلے کس نے دی ہے. اس کا دل تب خوش ہوگا، اس کا دل تب سکون میں آئے گا. یہ ثواب ہے. اور توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ خدا نہ کرے میں اس کی توہین کروں، خدا نہ کرے میں کوئی ایسا کام کروں جس سے یہ محسوس ہو کہ میں نے اسے کمتر جانا ہے. نہیں، حضور آئے خانہ کعبہ کے مقابلے میں کہا تیرا بڑا احترام ہے، لیکن ایک مومن کا احترام تجھ سے زیادہ ہے. معمولی میدان نہیں ہے، نہایت خطرناک مرحلے میں ہیں. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. تو بس معرفت خداوند متعال حقیقی اعتبار سے، مفاہیم کی دنیا نہیں. یہ مفاہیم مقدمہ ہیں، زینہ ہیں، اس سے آگے جانے کی ضرورت ہے. یعنی خدا غفار ہے، میں مفہوم غفار نہ سمجھوں، میں خود اس کی غفاریت کا مظہر بن جاؤں.
وہ غفاریت کرتا ہے، میں بھی غفاریت کروں. جب میں یہ کرتا چلا جاؤں گا تو ایک دن آئے گا کہ یہ عمل میرے وجود میں ایک صفت کے طور پہ راسخ ہو جائے گا. کل میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کی حالات اگر طولانی ہو جائیں تو وہ حالت ملکے میں تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی اگر یہی حالت غفاریت، معاف کرنا، اگر یہ بار بار انجام دیتا رہوں تو کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ غفاریت ایک صفت کے طور پہ میرے وجود میں آ جائے گی. یہ جو غفاریت شدید بھی ہے اور ضعیف بھی ہے، چھوٹے رتبے کی بھی اور بڑے رتبے کی بھی، نہایت بلند رتبوں کی بھی. جس دن غفاریت میرے وجود میں آئے گی اس دن میں عبد الغفار ہو جاؤں گا. نام رکھنے سے عبد الغفار نہیں کوئی بنتا ہے، غفاریت حقیقت میں وجود میں آئے تو عبد الغفار ہوتا ہے. نام رکھنے سے نہیں کچھ ہوتا ہے، نام رکھنے سے نہیں. ممکن ہے ایک شخص عبد الرحمن ہو، عبد الغفار بھی ہو، عبد الرحیم بھی ہو، عبد المنتقم نہ ہو مثلا، عبد المنتقم نہ ہو مثلا، یا کوئی اور خدا کا نام وہ اس کی عبودیت کی منزلت پر وہاں نہ پہنچا ہو. کیا کہنے رسول خدا کے جو ان صفات کے مجموعے جامع جمیع صفات یعنی لفظ جلالت کی عبودیت کے مقام پر تھے. یعنی عبد الرحمن و عبد الرحیم و عبد الغفار و عبد الستار نہیں، عبد اللہ تھے. یہ تمام ہمارے ائمہ علیہم السلام عبودیت یعنی اس مقام پر، شاید اس سے بھی بلند تر مقام کہاں؟ جہاں وہ کسی بھی تعین کے عبد نہ ہو، عبد ہو کے مقام پر ہو. نہایت بلند مقام ہے جہاں کسی بھی صفت کا لحاظ نہیں ہے، کسی بھی صفت کا لحاظ نہیں. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. بس رستہ کیا ہے؟ سب سے پہلے گناہ نہ کرنا، واجبات کو انجام دینا، اور چاہتا ہوں جس صفت کی جلوہ گاہ بنوں اس صفت کو اپنے اعمال میں اپنا لینا. اگر چاہتا ہوں عبد الرحمن بنوں بار بار رحمت کروں. اگر چاہتا ہوں رحمت کس پہ؟ عبد الرحمن. رحمان یعنی وہ شخصیت، وہ ہستی جو اپنی رحمت فقط مسلمانوں اور مومنین پہ نہیں کرتی، فرق نہیں پڑتا کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلمان، اس کی رحمت جاری ہے. کس قدر ظلم کیا گیا ہے اسی پاکستان میں، دیکھا ہے آپ نے؟ کس قدر ظلم کیا گیا، بربریت کی بدترین مثال ہے، بدترین مثال. ننگ و عار کا باعث بنے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس طرح سے بربریت کی ہے. جڑاوالا میں نہ جانے کتنے گرجا گھر گرائے ہیں، جلائے ہیں، توڑ پھوڑ کی ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کے گھر جلائے ہیں. یہ اسلام ہے؟ یہ چہرہ اسلام کا دکھانا چاہتے ہیں ہم لوگوں کو. فرض کریں اگر 2 لوگوں نے کیا بھی تھا تو ان 2 لوگوں کو پکڑا جائے اور پھر ان کا محاسبہ ہو. اگر ثابت ہو جائے تو حکومت سزا دے گی. لوگوں کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ سزا دیں؟ یہ جو منحوس اور شوم قسم کا بل پاس ہوا ہے اس میں بھی تو یہ مسئلہ ہے نا، جو مرضی چاہے جا کے FIR کٹوا لے. خدا کا شکر ہے خداوند متعال نے کل علماء کے ہاتھ سے ایک بڑا کام لیا ہے، علماء اور ذاکرین کی کانفرنس اور اتحاد. خدا جزائے خیر دے ان علماء کو اور ان ذاکرین کو جنہوں نے شرکت کی ہے اور اپنی تائید ظاہر کی ہے. ہمارا وقت ہے ابھی، ہم کوشش کریں اس امت کو، اس قوم کو متحد کریں تاکہ دشمن ہم پہ غلبہ نہ پا سکے. ابھی توڑ پھوڑ کا وقت نہیں ہے، ابھی تفریقہ کا وقت نہیں ہے کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، وہ فلاں ذاکر صاحب نے یہ بات بول دی، فلاں نے یہ بات بول دی. نہیں، ابھی تو قصہ شروع ہوا ہے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ سب کی اصلاح ہو جائے گی. ابھی مرحلہ یہ ہے کہ ہم دشمن کے سامنے متحد کھڑے رہیں. ابھی ایسا مرحلہ نہیں ہے کہ ہم لوگ. یہیں سے ایک اور مطلب کو بھی بیان کر لوں، ذرا سوچ کے بتلائیے. 2 باتیں عرض کرتا ہوں اور انشاءاللہ واپس آتا ہوں. ذرا سوچ کے بتلائیے، یہ جو ووٹ ڈالنا شرک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ووٹ ڈالنا ربوبیت خدا کا انکار ہے یا شرک ہے. اگر یہ شرک ہوتا تو مراجع نے اجازت کیوں دی ہوتی؟ اس کا مطلب ہے ایک تو یہ کہ مراجع کا اجازت دینا دلیل ہے اس بات پہ کہ آپ بات کو غلط سمجھیں.
دوسری بات یہ کہ اگر ہم اس نظریے کے قائل نہ ہوئے ہوتے، پاکستان کی پولیٹکس میں اور سوشل ایشوز میں ہمارا ایک حصہ ہوتا، تو کسی کی جرت تھی کہ پارلیمنٹ سے یہ بل پاس کروا لے؟ نہیں، ہمیں اپنے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے بیداری کے اس منزل پر آ جانا چاہیے کہ ہم نے اس سسٹم سے باہر نہیں رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس سسٹم سے باہر رہے تو وہی ہوگا جو جڑاوالا میں ہوتا رہا ہے۔ علی کے ماننے والے جب تک نہیں آئیں گے، اہل بیت کے ماننے والے جب تک نہیں آئیں گے اس سسٹم میں، تو کس طرح تعادل اور بیلنس برقرار ہوگا؟ نہیں، ہماری ذمہ داری ہے نہ فقط یہ کہ ہم لوگ اس سسٹم میں آنے کے بعد اپنے حقوق کا دفاع کریں، تمام مظلومین عالم کے حقوق کا دفاع کریں۔ امام آقا یہ شہید عارف کی طرف غالباً منسوب ہے، کیا فرمایا تھا؟ ہم ہر مظلوم کے حامی ہیں، چاہے ظاہر میں وہ شیعہ نہ ہو، اور ہر ظالم کے مخالف ہیں، چاہے ظاہر میں شیعہ ہو۔ ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ امام علی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ حدود پہ کسی جگہ پر ڈاکہ مارا گیا ہے اور ایک یہودی عورت کے پاؤں سے پازیب اتاری گئی ہے۔ مولا ممبر پہ آئے اور کہا اگر کوئی غیرت مند اس دکھ میں مر جائے تو ملامت نہ کرنا۔ ایسا نہ سوچیے ہمارا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ ہمیں اس وطن میں، اس کی خدمت میں، اس دین کے لیے، اس وطن کی خدمت بھی کیوں کرنی ہے ہم نے؟ اس لیے کہ ہم دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ دین کی خدمت کے لیے ہم اس وطن کی خدمت کرتے ہیں۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ لہٰذا اویئر رہیے، بیدار رہیے۔ یکم ربیع الاول کا اعلان ہوا ہے اجتماع کا، جو کچھ بھی کر سکتے ہو ہم وہ کریں گے، جس طرح سے ہم لوگ حصہ لے سکتے ہو ہم لوگ حصہ لیں گے۔ یہ نہ سوچئے گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو ایک معمولی سا انسان ہوں، میں ایک معمولی فرد ہوں اس سوسائٹی کا، یہ نہ سوچئے گا۔ وہ پرندہ جو اپنی چونچ میں پانی لے کر جا رہا تھا حضرت ابراہیم کی آگ بجھانے کے لیے، اس نے آگ بجھا نہیں لینی تھی، لیکن اس کا مقصد پورا ہو گیا، وہ یہ کہ میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تاریخ جب لکھی جائے یا میرا نامہ اعمال جب لکھا جائے تو وہاں یہ نہ لکھا جائے کہ اس کو کوئی فکر ہی نہیں تھی، نہیں، میں جس طرح سے تائید کر سکتا ہوں گا وہ کرنا میری ذمہ داری ہے۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ تو بس یہ ہے ہماری زندگی کا ہدف، اور اسے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں گناہوں سے بچوں اور وہ عمل جو خدا مند متعال مجھ سے دیکھنا چاہتا ہے اسے انجام دوں۔ آہستہ آہستہ وہ عمل تبدیل ہوگا، لیکن یہ یاد رکھیے، دیکھیے اساسی نقطہ بیان کر رہا ہوں، جب عمل انجام دے دوں تو توحیدی نگاہ کیا کہتی ہے؟ توحیدی نگاہ یہ کہتی ہے کہ یہ عمل نہیں ہے جو مجھے خدا تک لے گیا ہے، میں کیا اور میرا عمل ہی کیا، اس کی کیا حیثیت؟ یہ میرا عمل نہیں ہے جو مجھے خدا تک لے گیا، یہ اس کا جود و فضل ہے جو مجھے کھینچ کے لے گیا ہے۔ اپنی طرف نگاہ نہ کرو کہ میں نے بڑے اچھے اعمال انجام دیے ہیں، نہیں، اس کی طرف نگاہ کرو، خدایا تیرا شکر تو نے مجھے توفیق دی ہے، اپنی طرف میری نگاہ نہ ہو۔ اہل بیت علیہ السلام کو دیکھیں، میں کہتا ہوں ان سے بڑا موحد کائنات میں کوئی نہیں گزرا ہے، توحید کے عظیم ترین مناصب پر فائز۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ بچپنے کے عالم میں تھی، ان کے بارے میں بھی ہے، حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے، گود میں بیٹھے ہیں جناب امیر علیہ السلام کے، اور مولا کہہ رہے ہیں کہیے ایک۔ ہم اپنے بچوں کو گنتی سکھاتے ہیں، ایک پینسل، دو پینسلز، وہ دہراتے ہیں۔ مولا نے کہا کہیے ایک، انہوں نے کہا ایک، کہا کہیے دو، تو دیکھا کہ خودداری کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں اور نہیں کہہ رہی۔ مولا نے پوچھا اپنی زبان سے دو کیوں نہیں کہتی؟ کہا جس زبان سے ایک کا اقرار کیا ہے اسے دو کہتے شرم آتی ہے۔ یعنی جب ایک بول رہی تھی تو کس کی طرف توجہ تھی؟ خدا کی طرف، خدا کی طرف، اس بچپنے کے عالم میں۔ بتائیے کہ کربلا میں کیا عالم ہوگا،
کربلا میں کس عالم پر ہوں گی، کس مقام پر ہوگی؟ علماء نے نقل کیا ہے کہ جب 11 محرم کو قافلہ جا رہا تھا تو ایک مرتبہ قافلے کو لاشوں کے درمیان سے گزارا گیا. لاشوں کے درمیان سے گزار رہے تھے تو بیویوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو اونٹوں کی اونچائی سے گرانا شروع کیا. اونٹوں کی اونچائی سے گرایا. ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا بھائی کے لاشیں پر آئیں. آ کے کیا کر رہی تھی؟ شاید ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بندھے ہوئے ہاتھ ٹوٹے ہوئے لاشے کے نیچے سے گزارے، لاش کے نیچے سے گزارے، اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی. کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی اللہم تقبل منا ھذا القربان، خدا ہماری طرف سے اس قربانی کو قبول کر لے. بتائیے توحید کا اس سے بڑا اظہار کہاں ہوتا ہوگا؟ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں وہ ظالم مذاق اڑانے کے لیے، تمسخر کرنے کے لیے، عجیب جملے ہیں اس دربار سے متعلق. بی بی دربار میں داخل ہوئیں تو بالکل داخل ہو کے دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئی. شرم آ رہی ہوگی بی بی کو، حیا کھائے جا رہی ہوگی. معمولی بیوی تو نہیں ہے نا، یہ وہ بیوی ہے جو ماں کی قبر پہ جاتی ہے تو رات کے وقت علی مرتضیٰ بابا ساتھ ہوتے، امام حسن ساتھ ہوتے، امام حسین، حضرت عباس ساتھ ہوتے. کس طرح سے ممکن ہے کہ دربار میں آ جائے؟ ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں. ایک مرتبہ پھر اسی وجہ سے کہ گناہ بہت زیادہ ہیں. ایک عالم دین کے سامنے جملے کہے گئے، ذاکر تھا، مداح تھا، کہہ رہا تھا فدخلت زینب علی ابن زیاد، زینب ابن زیاد کے دربار میں آ گئی. اس عالم دین نے عمامہ اتار دیا، کہا خاموش، بس کافی ہے. کہاں بی بی، کہاں شرابی کا دربار. آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ یہ شریفوں کا مجمع ہے، یہاں شریف لوگ بیٹھے ہیں، لیکن اگر کسی محجبہ کو جس نے حجاب کیا ہو پورا، اسے مجبوری میں آپ کے درمیان سے گزرنا پڑ جائے، اسے معلوم ہوگا آپ لوگ نظریں جھکا لیں گے، لیکن کافی دیر کھڑی ہو کے سوچتی رہے گی ان کے درمیان سے گزروں یا نہ گزروں. سوچتی ہوگی میں دور سے رستہ لے لیتی ہوں لیکن نامحرموں کے درمیان سے گزرنا نہ پڑے. سوچئے کیا حالت ہوتی ہوگی جناب زینب کی. ان سے بڑا موحد کوئی نہیں تھا. ظالم کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا کیف رأیت صنع اللہ بأخیک الحسین، اے زینب تجھے کیسا لگا خدا نے تیرے بھائی کے ساتھ کیسا سلوک کیا. کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی ما رأیت الا جمیلا، میں نے دیکھا میرا پروردگار بہت خوبصورت ہے، اس نے بہت خوبصورت معاملہ کیا میرے حسین کے ساتھ. توحید کے اعلیٰ ترین مناصب پر فائز. آئی تو 2 ہاتھ اپنے بازو گزارے، نہ جانے بندے ہوئے بازوؤں سے کس طرح سے لاشیں اٹھایا. ذرا کچھ اور بھی تو سوچئے جب لاشیں کی ہڈیاں نرم ہو چکی ہو کیا وہ اٹھانے کے قابل رہ جاتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم کا لاشا کیسے اٹھایا تھا؟ پاؤں زمین پہ خط کھینچ لیتے، نہ جانے اس بی بی نے کیسے اٹھایا ہوگا. ایک مرتبہ دیکھا امام زین العابدین علیہ السلام کو، سمجھ گئی زین العابدین کی روح پرواز کرنے والی ہے. کہا مالی اراک تجود بنفسک، اے زین العابدین کیوں اپنی جان دے رہے ہو؟ مردوں میں ہمارے پاس تمہارے علاوہ کوئی نہ رہا. مولا کیا فرما رہے تھے؟ کہہ رہے تھے آپ بی بی آپ دیکھ رہی ہیں ہمارے بھائیوں کے اور بابا کے لاشیں زمین پر پڑے، ظالم نجس لاشیں دفن کر رہے ہیں. بی بی نے تسلی دی، دلاسا دیا. یہ لاشیں بے گور و کفن کربلا کی زمین پر چھوڑ کر چلے گئے، لیکن زبان حال ہے بی بی بھائی سے کہتی ہوں گی اے بھیا اگر یہ ظالم مجبور کر کے نہ لے جا رہے ہوتے میں تمہارے لاشے کو دفن کرتی. حسین میں کبھی تمہاری قبر کے پاس سے اٹھ کے نہ جاتی.
آپ نے بعض اوقات بچوں کو دیکھا ہے، آپ گھر سے نہ جا رہے ہوں، بچہ گاڑی پہ سوار ہو کے جا رہا ہو، آپ گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہوں، وہ جہاں تک دیکھ سکتا ہے مڑ مڑ کے دیکھتا رہتا ہے۔ شاید یہی حالت ہوگی چھوٹے چھوٹے بچوں کی، شاید یہی حالت ہوگی جناب زینب کی۔ جہاں تک حسین کی زیارت ممکن تھی زیارت کرتی ہوں گی، لیکن امام زین العابدین کو دلاسا دے رہی تھی، کہہ رہی تھی اے بیٹا زین العابدین، یہ جگہ ایک دن زیارت گاہ مومنین ہو جائے گی، مومنین یہاں حسین کی زیارت کرنے آئیں گے۔ بے گور و کفن چھوڑ دیا لاشا، لیکن 12 یا 13 محرم کو ایک مرتبہ بنی اسد آئے، لاشیں دفن کرنا چاہتے تھے۔ عورتوں نے کہا کیوں دفن نہیں کرتے ہو؟ کہا ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں عبید اللہ ابن زیاد نہ پکڑ لے۔ عورتوں نے ہمت دلائی، حوصلہ دلایا، انہوں نے ایک شخص کو کوفے کے رستے پہ کھڑا کیا اور خود لاشیں دفن کرنے کی کوشش کرنا شروع ہو گئے۔ بچوں کے، غلاموں کے، اصحاب کے لاشیں دفن کر رہے تھے، امام حسین کا لاشا ان سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ اتنے میں دیکھا کہ کوئی شخص آ رہا ہے، آ کے دیکھا تو یہ جب دیکھا کہ آ رہا ہے تو دور ہٹ گئے، چھپ گئے۔ اتنے میں دیکھا امام زین العابدین آئے ہیں، بابا کی لاش پہ جھکے، بابا کی لاش پہ گریہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بنی اسد کو دیکھا، کہا تم لاش دفنانے آئے تھے؟ کہا نہیں ہم لاش نہیں دفنانے آئے تھے۔ کہا نہیں مجھے معلوم ہے تم لاشا دفنانا چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ کہا ہم آپ کی مدد کریں؟ کہا نہیں، وہ جس نے میری مدد کرنی ہے میرے ساتھ ہے۔ ایک چٹائی میں اپنے بابا کا ٹوٹا ہوا لاشا لپیٹا، قبر کے قریب گئے، دیکھا رسول خدا کے ہاتھ قبر سے باہر آئے۔ ایک مرتبہ لاشا حوالے کیا، شاید کہتے ہو نانا یہ تمہارا حسین ہے۔ ایک مرتبہ قبر میں لاشا رکھا۔ کیا احکام ہیں؟ احکام یہ ہیں کہ کفن کے بند کھول دیے جائیں، لیکن کیا کریں امام زین العابدین وہ جس کو کفن ہی نہ ملا ہو۔ احکام یہ ہیں کہ قبلہ رخ، رائٹ کروٹ پہ، دائیں کروٹ پہ مردے کو لٹا دیا، وہ جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہو اسے کیسے کروٹ دلائی جائے۔ احکام یہ ہے کہ چہرے کو دائیں جانب موڑ دیا جائے، وہ جس کا سر ہی نہ ہو اسے کس طرح دائیں جانب موڑا جائے۔ مقتل کے جملے ہیں، قبر سے باہر آنے سے پہلے ایک مرتبہ جھک گیا میرا مولا، خشک رگوں پہ اپنے ہونٹ رکھے، قبر سے باہر آئے، قبر کو بند کیا، اپنے ہاتھ سے قبر پہ لکھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا غریبا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا غربت میں مار دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی بک یا اللہ 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 یا ارحم الراحمین 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 یا ارحم الراحمین۔ الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ۔ خدایا ہماری طرف سے اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہم سب کے، ہمارے رشتہ داروں کے، بہن بھائیوں کے، والدین کے، بچوں کے، دوستوں کے، ذوی الحقوق کے، خدا گناہان کبیر و صغیر کو معاف فرما۔ خدا ہمیں توفیق دے، ہمت و طاقت دے، محبت دے کہ ہم اس کے بعد دوبارہ تیری بارگاہ میں گناہ نہ کریں۔ خدا ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما، ان کے دل مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے۔ مولا وہ دعائیں جو مومنین کے دلوں میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا
ہمیں اور ہماری نسلوں کو تا قیامت اپنی اور اہل بیت علیہم السلام کی معرفت، محبت، ولایت و ذکر عطا فرما، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے خدایا ان لوگوں کو صحت و سلامتی، جن لوگوں کے لیے کہا گیا ہے، جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں آپ جانتے ہیں، خدا صحت و سلامتی عطا فرما۔ خدا اپنی اولاد کی درست پرورش کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدا ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ خدا رزق حلال واسع عطا فرما۔ حج و عمرہ و زیارات کا شرف عنایت فرما۔ مظلومین عالم کی نصرت فرما۔ خدا ہماری امت کو، ہماری قوم کو اتحاد عطا فرما۔ خدا ظالمین جنہوں نے بھی اس امت، اس قوم پہ ظلم کیا ہے، خدا اگر قابل اصلاح نہیں ہیں، جو دشمنان عزاداری ہیں، جو دشمنان اسلام و تشیع ہیں، خدا اگر قابل اصلاح نہیں ہیں، ذلیل و رسوا کر کے نیست و نابود قرار دے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، توفیقات میں اضافے کے لیے، مولا کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھ دیں۔ محمد و آل محمد۔